حیا نڈال سی فرش پر بیٹھ گئی۔ حیا تم وہ دیکھ رہی ہو جو نہیں ہے، وہ بھی تو دیکھو جو تمہارے پاس ہے۔ پانی کا گلاس حیا کے ہاتھ سے واپس لیتے جنت نے زور دیتے ہوئے کہا، کیا ہے میرے پاس؟ اس نے حیرت سے سجی ہوئی آنکھیں پھیلائی۔ جنت ایک لمحے کو رکی۔ تمہاری شادی، تمہارا ہسبینڈ، ہچکچاتے ہوئے اس نے کہا۔ اس نے استزائیات ہونٹ سکیڑے، آنکھوں میں گفکی در آئی۔ وہ قدرے سنبھل چکی تھی۔ اسے زبردستی کہتے ہیں جنت بی بی، شادی نہیں۔ اور ایسے شخص کو شوہر نہیں کہتے جو کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر پہلے نکاح کرے پھر اسی بیوی پر ہاتھ اٹھائے۔ کم از کم میری ڈکشنری میں ہسبینڈ کی تعریف یہ نہیں ہے۔ منہ پر جمے خشک آنسوؤں کو ہاتھ سے صاف کرتے وہ کھڑی ہوئی۔ جنت کی حیا کے دل میں اس کے شوہر کے لیے احساس جگانے کی ایک اور کوشش دم توڑ گئی۔ وہ بھی اس کے پیچھے فرش سے اٹھی۔ حیا کا رخ واش روم کی طرف تھا۔ 7 بجے ان دونوں کو انسٹیٹیوٹ جانا تھا۔ وہ اپنی اپنی تیاری کرنے لگی۔ شیریں وغیرہ کی کوئی خبر ہے؟ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے حمزہ نے علی سے پوچھا۔ علی ڈرائیونگ سیٹ چھوڑ کر دوسری طرف ہو گیا تھا۔ نہیں، ابھی تک تو نہیں، پر پلان کے مطابق کل صبح 3 بجے وہ کسی نہ کسی طرح ہم سے رابطہ کر لیں گے۔ حمزہ نے کچھ سوچ کر گہرا سانس لیا۔ خیریت ہے؟ عبدان صاحب نے کیوں بلایا ہے؟ پتہ نہیں، جا کر ہی پتہ چلے گا۔ مجھے امید ہے تم نے کچھ نہیں کیا ہوگا۔ علی نے اسے گفکی سے دیکھا۔ میں کچھ نہیں کرتا، اور پچھلے 2 ہفتے سے تو بالکل کچھ نہیں کیا، حمزہ نے شارپ موڑ کاٹتے ہوئے کہا۔ جواباً علی مسکرایا۔ ہاں مسٹر حمزہ فیاض بیگ، آپ کچھ کرتے کہاں ہیں؟ بس کسی ملزم کو 2 ہاتھ جڑ کر ابدی دنیا پہنچا دیتے ہیں، یا غلطی سے آپ کا ہاتھ ٹریگر پر آ جاتا ہے اور سامنے والا مر جاتا ہے۔ علی نے انگوٹھے سے گلے پر دور سے ہی چھری چلائی۔ علی سے کچھ نہ کرنے کے پیچھے چھپی تفصیلات جان کر حمزہ نے ناگواری سے اسے گھورا۔ علی پر اثر نہیں ہوا تھا۔ تبھی وہ بولا، خیر اب تو جا کر پتہ چل ہی جائے گا، ورنہ جب کبھی بھی انہوں نے یوں ہمیں بلاوا بھیجا ہے، تیرا ہی کچھ کیا ہوا سامنے آیا ہے۔ علی نے بھی اسی طرز پر اسے گھورا۔ دیکھو علی، حمزہ نے سنجیدگی سے اسے مخاطب کیا۔ علی نے پوزیشن لی اور اس کے الفاظ اس کے ساتھ دہرانے کے لیے منہ کھولا۔ میں ایسا کرتا نہیں ہوں، مجھ سے ہو جاتا ہے۔ حمزہ نے اسے گھورا اور علی ہنس دیا۔ پہلی بات، ہم عبدان صاحب سے ملنے نہیں جا رہے، کیونکہ ان کی کال آ گئی تھی، وہ شہر سے باہر جا رہے ہیں۔ ان کو بس کیس کی پیش رفت بھی پوچھنا تھی۔ وہ رکا، پھر بات آگے بڑھائی۔ اور دوسری بات، آپ بتائیں مسٹر علی، اور خود کو اتنی عزت سے بلائے جانے پر علی کو توہین محسوس ہوئی تھی، لیکن وہ اس کے تاثرات کو اگنور کرتا آنکھیں سکڑے اس کی طرف دیکھ کر بولا، اپنے سو کالڈ ہنی مون سے آ کر آپ کی زبان کچھ زیادہ نہیں چل رہی؟ حمزہ نے اسٹرنگ چھوڑ کر ہوا میں کالن بنایا۔ وہ یقیناً اس سے چھڑا رہا تھا۔ اب اسٹرنگ پکڑ، مارنے کا ارادہ ہے کیا؟ اس کے اسٹرنگ چھوڑ دینے پر علی نے فوراً اس کی توجہ سڑک کی طرف کروائی، اور علی ایک لمحے کو ڈیٹ ہوا تھا، پر سنبھل کر بولا، دیٹ واز اے گریٹ ٹائم ود ہر، پر تو نہیں سمجھے گا میرے دوست، لو، رومانس، محبت، یہ سب باتیں تیرے ہاں کی ہیں۔ اس نے اپنے سر کے اوپر ہاتھ لے جا کر کہا۔ حمزہ نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ ہاں نا یار، یہ بندیاں بہت کمال ہوتی ہیں۔ میں کتنا بھی پریشان ہوں، فرسٹریٹ ہوں، فریا ایسے تسلی دیتی ہے کہ لگتا ہے یہ مسئلہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آئی ایم بلیس، وہ چہک رہا تھا۔ ہاں، حمزہ نے اس سنسان سڑک پر اسپیڈ بڑھاتے ہوئے علی کو چھیڑا۔ وہ شرمندہ ہوا مگر جلد سنبھل گیا۔ پر یار تجھے دیکھ کر کبھی کبھی مجھے دکھ ہوتا ہے۔ اس نے رک کر حمزہ کو دیکھا۔ وہاں اب کوئی تاثر نہیں تھا۔ کاش ایسی ہی کوئی تیری زندگی میں ہوتی جو تیرا خیال رکھتی، تو یوں ہر وقت سڑا ہوا نہ رہتا۔ آخری الفاظ اس نے سڑک کی طرف دیکھتے ہوئے کہے۔ مجھے اپنے مسئلوں کے لیے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیازی سے بولا۔ آئی ایم میچور اف ٹو ہینڈل مائی پرابلمس۔ اب کہ اس نے کندھے اچکائے۔ ایک بات کہوں حمزہ، پلیز ڈونٹ ٹیک اٹ آن نروس۔ وہ اس کے تاثرات دیکھنے کو رکا اور پھر دوبارہ بولا، تجھے حیا کو یوں جانے نہیں دینا چاہیے تھا۔ علی نے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے کہا، میں نے اسے نہیں بھیجا تھا، وہ لاپرواہی سے بولا، پر تیرے رویے نے اسے یوں دربدر کیا۔ علی نے ترکی و ترکی جواب دیا، بھائی بن کر کہہ رہا ہوں، مجھے غلط مت لینا یار، کب تک اکیلا دھکے کھائے گا؟ بھی اماں بھی کب تک تیرا گھر دیکھیں گی؟ اچھی بلی وہ لڑکی آئی تھی، اس کے ساتھ بھی تو نے یوں کیا۔ میں نے کچھ نہیں کیا،
وہ اب بھی بے نیاز تھا، لیکن کہیں دل میں وہ خود کو ہی ذمہ دار سمجھ رہا تھا۔ یار بس کر، اس نے گپکی سے حمزہ کو دیکھا۔ تیرے لیے ہی کہہ رہا ہوں، زیادہ نہ صحیح، پر وہ تیرا گھر دیکھتی، تیرا خیال رکھتی تو کم از کم سکون میں رہتا۔ وہ اسے احساس دلا رہا تھا۔ نہیں، وہ آس پاس ہوتی تو میں کبھی سکون میں نہ رہتا۔ اس کے ہونے سے مجھے عجیب سا احساس ہوتا تھا کسی کے ہونے کا۔ اس نے گاڑی سائڈ پر لگائی۔ ہاں تو وہ بیوی ہے تیری، احساس ہوگا، یہ رشتہ ہی ایسا ہے، نہیں چاہیے یہ احساس اور ایسا کوئی۔ ناؤ اسٹاپ اٹ پلیز۔ میری خوشیاں ان رشتوں کی محتاج نہیں ہیں۔ سب کو مجھے چھوڑ کر جانا ہے، سب چلے جاتے ہیں اور چلے گئے تھے، وہ بھی چلی گئی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ بگڑ گیا تھا، کر لے اپنی مرضی، پر جلدی تجھے احساس ہو جائے گا۔ علی نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا تھا اور حمزہ کی طرف سے جواب میں اسے گاڑی کے ٹائروں کے چرچرانے کی آواز سنائی دی تھی۔ گاڑی دوبارہ سڑک پر تھی۔ انسٹیٹیوٹ میں صبح کب سے طلوع ہو چکی تھی۔ یہ ایک بڑی 4 منزلہ عمارت تھی جسے جدید طرز پر بنایا گیا تھا۔ ڈاکٹر ہارون نے اسے قریباً 30 برس پہلے بنایا تھا۔ پہلے وہ اکیلے اس سفر پر نکلے تھے اور پھر قافلہ بنتا چلا گیا۔ یہاں اور بھی ٹرینرز، ماہر نفسیات، ماہر انسانیات اور بیہیویرسٹ، ماہر کرداریت تھے، مگر جو ڈاکٹر ہارون کو لوگوں کے رویے پڑھنے اور زندگیوں کو بدلنے پر حاصل تھی، وہ شفا کسی اور کے الفاظ میں اس قدر نہیں تھی۔ ہاں، وہ الفاظ سے دل کے، دماغ کے مریضوں کو شفا دیتے تھے۔ اس وقت وہ اپنے روشن آفس میں بیٹھے کافی کے مگ سے گھونٹ گھونٹ اندر اندھیل رہے تھے۔ ان کی عمر 50 کے لگ بھگ ہو گئی، مگر ورزش اور اچھی خوراک نے ان کو فٹ رکھا ہوا تھا۔ سفید شرٹ، ڈریس پینٹ، کلائی پر بندی گھڑی جو قیمتی معلوم ہوتی تھی، آنکھوں پر نظر کا چشمہ اور کرسی کی پشت پر لٹکا بلو کوٹ، کالی مگر روشن آنکھیں، جو وہ خوش شکل تھے اور شخصیت کے رعب نے ان کو طلسماتی کر دیا تھا۔ وہ بولتے تو سننے والے کسی شہر میں آ جاتے، جس کے پاس بیٹھ جاتے وہی مصور مشہور ہو جاتا۔ ان کی ساری تعلیمی ڈگریاں باہر کی تھی، کیونکہ ان کے نزدیک مغرب نے انسانیت میں ان سے زیادہ ترقی کی تھی۔ سامنے ایک 16-17 سال کا لڑکا پچھلے 15 منٹ سے یوں ہی خاموش ٹیبل پر پڑے ڈاکٹر ہارون کی نیم پلیٹ کو دیکھ رہا تھا۔ بھوری تختی پر سنہری حروف، ڈاکٹر ہارون، ماہر نفسیات، اینتھروپولوجسٹ، ماہر انسانیات۔ مگ سے آخری گھونٹ بھرا، دونوں ہاتھوں کو میز پر رکھ کر باہم ملایا اور لڑکے کو بغور دیکھا۔ وہ پریشان لگ رہا تھا۔ کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ اس کے تاثرات کو پڑھتے سوال کیا۔ اس نے یوں ہی نظریں جھکائے جواب دیا، سیکنڈ ایئر۔ فرسٹ ایئر میں کتنے مارکس تھے؟ 481۔ اور ایک لمحے کو اٹھی نظریں دوبارہ جھک گئیں۔ FAC۔ وہ رکے تاکہ لڑکا اپنا مضمون بتائے، اور لڑکے نے کہا FEC پری میڈیکل ہوں۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں باہم ملاتے ہاتھ سر کے نیچے رکھے، کرسی سے ٹیک لگائے اور آنکھیں بند کر لیں۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے۔ لڑکے نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ سر، میں نے اپنی پوری کوشش کی تھی، اگر میرٹ پر نام نہیں آیا تو کیا کروں؟ آواز رند گئی۔ وہ اسے اور سننا چاہتے تھے، آنکھیں بدستور بند تھیں۔ پہلے FEC کے نمبروں پر گھر میں تماشا، فلاں کے اتنے نمبر آئے، فلاں کے اتنے آئے، تمہارے بس 86%؟ سر 86% کم ہوتے ہیں، لڑکے نے قرب سے پوچھا۔ بند آنکھوں سے وہ تلخی سے مسکرائے۔ بیٹا، ضرورت کو تو 60% بھی بہت ہوتے ہیں، پر انسان خواہشوں پر جیتا ہے، تبھی خوش نہیں رہتا۔ لڑکے کو پتہ نہیں سمجھ آئی یا نہیں، وہ دوبارہ بولنے لگا۔ روز روز کی چھپتی نظریں اور طعنے سن سن کر میں تھک گیا ہوں۔ یہاں سب اپنی زندگی کی بازی لڑتے تھکے ہوئے تھے۔ اذیت سے اذیت ہے، نیند نہیں آتی ہے تو سارا دن ساری رات سوتا رہتا ہوں۔ سب کو یہ دکھتا ہے کہ میرا میڈیکل میں داخلہ نہیں ہوا، مگر یہ کسی کو نہیں دکھتا کہ میں نے دن رات محنت کی، اپنی نیندیں قربان کی، گیمز، ٹی وی، موویز، کچھ بھی نہیں کیا۔ ان 2 سالوں میں مجھ سے زیادہ دکھ ہے سب کو، مجھ سے زیادہ تکلیف ہے۔ بابا کی بے رکی، ماما کا دوبارہ ٹیسٹ دینے کا پریشر، لوگوں کی باتیں، طعنے، استہزائیہ نظریں، یہ سب مجھے پاگل کر دے گا، اور پھر یہ سب مجھے کھو دیں گے۔ آخری الفاظ پر ڈاکٹر ہارون نے یک لخت آنکھیں کھولیں، دونوں کینیاں میز پر ٹکائی اور آگے کو جھکی۔